فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا، جڑی قوم فحاشی مبتلا ہو جائے گی اللہ اس تے بھوک مسلط کر دے گا۔ دسیا انہاں نوں رنگیلے دسے، انہاں نوں نچن ٹپن دسیا، انہاں نوں تکلیف کادے کولے، انہاں نوں تکلیف اسے کولے۔ اقبال کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر، کہندا حضور دی آمد تو پہلے کاہن بھی موجود سن، پاپا سارے جناب پادری کاہن راہب سارے موجود سن، کاہنو پاپا و سلطان و امیر، یک نخچیر صد نخچیر گیر، کہندا ایک شکار سی تے سینکڑا اس تے شکاری سن، کوئی انسان نو اس طرح نوچ رہے سی، کوئی جناب جس طرح دل کردا سی، کوئی غلامی دے چکر وچ، کوئی لونڈی بنا لیندا سی، کوئی جناب حاکمیت دے چکر وچ، کوئی قومیت دے چکر وچ، کوئی لسانیت دے چکر وچ۔ اقبال پھر ہویا کی کہندا تامین حق بحقداراں سپرد، کہندا اتنی دیر وچ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے گیا، اور پھر آ کے کیتا کی ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دنیا نو دسو نا، انہوں نے تو دسے ہی نہیں نا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا خطبہ تا ہے چارٹر آف اسلام، اگے سنو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جو تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,26,000 صحابہ دے ہوتے جس نو امیر مقرر کیتا، غلام تے لونڈی دے بیٹے اسامہ بن زید ہیں۔ حضور نے سارے بت توڑ دیتے ٹوٹل۔ اے سانو بھی لوگ کہتے ہیں شہزادہ، میں کہا اسلام میں شہزادگی دا کوئی تصور نہیں، اگر اسلام میں شہزادگی دا تصور ہوندا تو حضور امام حسن نو مقرر کر کے جاندے، نہیں حضرت جناب مولا کائنات کو مقرر کر کے جاندے۔ جناب کسے حضور نے غلام لونڈی اور غلام دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید نو لشکر دا سپہ سالار مقرر کیتا، اور لشکر کیڑا؟ اس لشکر دے اندر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے واشی بن حرب تک موجودن، مسنہ بھی موجودن، خالد بھی موجودن، اسعید بن حضیر بھی موجودن، سعد بن عبادہ بھی موجودن، سعد بن ابی وقاص، بڑے بڑے رجال سارے صحابہ موجودن، حضور نے انہوں نے مقرر کیتا۔ اور سنو ذرا، جدو منکرین زکاة پیدا ہوئے حضرت فاروق اعظم گئے، عرض کی تھی امیر المومنین تسی ختم نبوت دے منکرہ واسطے فوج بھیج رہے ہو، بالکل اسی تواڈے نال ہاں، اے جڑی منکرین زکاة والا معاملہ نا، خیر جاؤ ایک کم از کم 4 ارکان پورے کر دیں، زکاة ہی نہیں دیندے نا، 13 نا بعد چلے بڑھ لوں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جڑا فیصلہ فرمایا حضور دے زمانے اگر کوئی اونٹ لے کے آندا سی نال گھٹنا بنن واسطے رسی لے کے آندا سی، صدیق دے زمانے اونٹ لے آوے رسی نہ لے آوے، صدیق اس نو ہی بڑھ کے رکھ دے گا۔ حضرت فاروق اعظم واپس چلے گئے، صحابہ نے پھر جا کے نمائندہ بنایا، عرض کی تھی جا کے حضرت امیر المومنین عرض کرو کہ جناب ٹھیک ہے منکرین زکاة نال بھی اسی جہاد کرنے ہیں، جناب منکرین ختم نبوت نال بھی جہاد کرتے ہیں، اے جڑا لشکر اسامہ انہاں دی عمارت بدل دیو، لشکر اسامہ نو بھیجو، بلکہ پہلے کیا کہ لشکر اسامہ نو نہ بھیجو۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس دی عمارت اسامہ بن زید بھی کرے گا، اور آگے کی فرمایا جے تانوں اے ڈرے کہ مدینہ خالی ہو جائے گا تے مدینے دے درندے آن صدیق نو لت تو پکڑن تے اندر جڑیاں پردہ دار عورتاں بیٹھیاں انہاں نو بھی لت تو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جان، صدیق اپنے آقا و مولا دا فرمان اسی طرح پورا کرے گا جس طرح حضور نے فرمایا۔ ایک منٹ پھر آگے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے دسیا جنہاں نو اعتراض سی، ہونا نہ کہ نوخیز ہے جی لڑکا منڈا کھنڈا اتو غلام اور لونڈی دا بیٹا آتے قریشی اور ہاشمی سارے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جدو لشکر اسامہ نو روانہ کرن دی واری آئی، حضرت اسامہ بن زید نو گھوڑے ہوتے سوار کیتا، گھوڑے دیاں لگاماں خود پکڑیاں اور نال چل پائے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نال لے رہے ہیں، ذرا غور طلب ہے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر لگاماں پکڑیاں نال جا رہے ہیں، حضرت اسامہ بن زید گھوڑے تے سوارن، اسامہ بن زید دے نال وہ سینے نال لگ رہے ہیں جڑے سینہ آج بھی حضور دے قدمہ نال جڑے ہویا اس طرح رگڑ رہے ہیں، آپ دے نال جڑے نا آپ دے نال ہیں، حضرت صدیق اکبر دے سینے نال رگڑ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نو حضرت اسامہ بن زید نے عرض کی تھی اے امیر المومنین یا تسی سوار ہو جاؤ یا میں تھلے آنا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہ تسی تھلے آؤ گے نہ میں سوار ہوں گا، میں لوگاں نو دساں گا جس نو میرا حضور نے امیر بنایا میں اس کی عزت کس طرح کرتا ہوں، اس کی حفاظت کس طرح کرنا۔ اے جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے 2.5 سال خلافت کی تھی، 2.25 سال بھی کہنے 2.5 سال بھی کہنے، لیکن اس دا ثانی کوئی نہیں، دنیا دے ہوتے کوئی نہیں ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دنیا تو تشریف لے کے جا رہے ہیں، یارہ اے فضائل جڑے نا اے ظاہراً تا بڑے لیکن گل بڑی اوکی با خدا گل بڑی اوکی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے 2.5 سال خلافت کی تھی، اور خلافت دی جڑی جناب تنخواہ لئی وہ بھی ایک مزدور دے برابر لئی،
ہیں جی. اور مزدور دے برابر لین دے باوجود آپ نے ایک دن اپنی بیوی نو کیا کہ آج کوئی میٹھا کھان نو دل کر رہا. انہوں نے کہا امیر المومنین جڑے پیسے مل دن نا انہوں نے گھر دا مشکل نہ گزر بسر ہوندا, میٹھا کھان جو کا کوئی نہیں. تھوڑے دنوں بعد انہوں نے آپ دے کے کوئی جناب میٹھا پکا کے رکھیا جس میں آج دے دور دی سویٹ ڈش کہندے ہیں, کوئی پکا کے اس زمانے دی مروجہ پکا کے رکھتی تھی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا بھئی اے کی ہے؟ انہوں نے کہا جناب آج میٹھا پکایا. آپ نے فرمایا ہمسایہ کی طرف آیا, کسی طرف تحفہ آیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں, میں ایک ایک پیسہ جڑا آج ساڑھے دور دا ایک ایک پیسہ بچاندی رہی ہاں تے آج جناب اے میٹھے جو کے پیسے بڑھ گئے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور آ کے بیت المال والے نال جناب ملے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے بیت المال دے کاتب نو بلایا, فرمایا صدیق دی تنخواہ وچ اتنے پیسے گھٹ کر دو, صدیق دی تنخواہ وچ اتنے پیسے گھٹ کر دو. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا صدیق دا گزارا اس تو بغیر بھی ہو سکتا. اے جناب سیدنا صدیق اکبر, اے جناب سیدنا صدیق اکبر. اقبال کہندا آمن الناس بر مولا ما, کلیم اول سینہ ماں. اقبال کہندا اور پھر کیے ہمت کشت ملت رات چو ابر. کہندا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جڑے فیصلے کیتے بڑے ہی ڈاڑے اور بڑے سخت سن, لیکن انہاں دی ہمت ساڈی امت مسلمہ واسطے کی بنی جس طرح کھیتی واسطے بارش بن دی. ہمت کشت ملت رات چو ابر, ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. کہندا اوکین اسلام دے بھی ثانین, غار دے بھی ثانین, قبر دے بھی ثانین اور بدر دے بھی ثانین. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا خطبہ ایو الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. فرمایا لوگوں میں تو آڈا خلیفہ بنا دیتا گیا, بڑھیا نہیں. فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي, جے میں چنگے کام کروں تو میری ساتھ دینا. وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي, جے میں کوئی جناب رستے تو دائیں بائیں ہوا تو پھر میں نے پکڑ کے نال کھڑا کر دینا, سیدھے رستے سے کھڑا کر دینا. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ, سچائی امانت ہے, جھوٹ بددیانتی ہے. اور فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ ان شاء اللہ تعالی. آگے فرمایا آخر چ فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا, اور جڑی قوم فحاشی مبتلا ہو جائے گی اللہ اس تے بھوک مسلط کر دے گا. اے حضرت جناب سے چارٹر آف اسلام ہے لیکن دسیا ہی نہیں. ہاں جی دسیا انہاں نو رنگیلے دسے, انہاں نو نچن ٹپن دسیا, انہاں نو جناب دائیں بائیں دسیا. ہاں جی محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی ہو, صورت گرمی ہو, علم نباتات. اقبال کہندا ہے انہاں نو کی پتہ, آخر تے اقبال کہندا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے, اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. کہندا تیرا دل بھی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے ایمان دے سوچ تو خالی ہے جی, اور نگاہ بھی پاک نہیں, اس میں جب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنہا, اے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. کہنا خالی سوچنا سمجھا اور خالی جناب جمع تفریق کرنا اے مسلمان دا کام نہیں ہے. رب نے اس نو بنا کے نال کون بھی فرمایا, رب نے بندے نو بنا کے نال کون بھی فرمایا. اور اے نہیں کہ بدر جناب صحابہ گئے تو رب نے چھاڑ دیتا پہلے 1000 فرشتے, پھر 2000, پھر 4000, پھر فرمایا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. رب کہہ رہے انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. اور اقبال کہتا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنائے عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. ہیں جی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آخری غزوے سب نے آخری غزوے گھر دا سارا کچھ لپیٹ کے لے آئے. شروع تو دن دے آ رہا ہے لیکن آخر تے آکے عشق نے امتحان لیا تے سارا کچھ ہی لے آئے. اس دن تو حضرت فاروق اعظم مقابلے کھڑے سن, ہیں جی نیکی دے مقابلے کہ آج میں صدیق تو سبقت لے جانے سے صدقے جاما صدیق اکبر تو, ہیں جی اپنا سارا مال لے آکے حضور سارے آئے. حضور نے پوچھا کی لے کے آئے ہو, کی لے کے آئے ہو؟ صدیق اکبر دیواری آئی, حضور نے فرمایا گھر کی چھڑ کے آئے ہو. اے جناب سیدنا صدیق اکبر دا مقام ہے. ہاں جی اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آگئے جو سارا مال لے کے, اور دیکھو ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر پورا مال لے کے آئے, حضرت فاروق اعظم ادھا مال لے کے آئے, حضرت عثمان غنی گھوڑے اور جناب اٹھ لے کے آئے, حضرت مولا کائنات مال لے کے آئے, حضرت عبد الرحمن بن عوف سونے اور چاندی دے ڈھیر لے کے آئے. اتنے وچ حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کے آئے.
حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کے آئے، اوے دنیا تے رون والے لیڈرشپ ادھر آؤ حضور دے در تے تانوں دسیے ملتا ہے کیا، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضرت عقیل انصاری بہت غریب صحابی، انصاری صحابی، اور جناب 1 کلو کھجور لے کے آئے۔ حضور نے پوچھا عقیل ایک کدھروں لے کے آئے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ راتی یہودی نال معاہدہ کیتا، ساری رات اس دے جناب باغ دا جناب کنواں گیڑیا ہاتھ نال، انہیں 2 کلو کھجور دیتی، 1 کلو گھر دے کے آیا، 1 کلو آپ دی بارگاہ لے کے آیا، تے ملتا ہے کیا، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ اقبال کہتا ہے اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، شاہاں چے عجب گربہ نوازن گدایا را۔ کہتا ہے تے اخلاص سے عمل نال کوئی حضور دی بارگاہ اپنا پیش کرے تو صحیح۔ حضرت عقیل انصاری نے 1 کلو کھجور پیش کی تھی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور پکڑی اور پکڑ کے ایک دانہ صدیق سے پورے مال دوتے رکھ دیتا، ایک دانہ پکڑ کے حضرت فاروق اعظم دے ادھے مال ہوتے رکھ دیتا، ایک دانہ حضرت عثمان غنی دے مال ہوتے رکھ دیتا، ایک دانہ مولا کائنات دے مال ہوتے رکھ دیتا، ایک دانہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے مال ہوتے رکھ کے دسیا کہ قیامت تک میرا کوئی غلام یہ نہ سمجھے کہ پورا مال لینا، ادھا مال لینا، میرے دین واسطے کوئی کچھ بھی لے گا اخلاص نہ لے گا میرے ہاں قبول ہو گیا۔